نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ بعض لوگوں کو استخارہ نہیں آتا، استخارہ در در پہ جا کے کرواتے ہیں، دوسروں سے کرواتے ہیں، اور لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں اپنے اپنے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے استخارہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا، مشورہ جو کرتا ہے وہ اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ تو استخارہ کی دعا کو الفاظ اچھے تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سیکھنا، اور بخاری کی حدیث میں صرف 2 روایتیں ہیں، یہاں پہ ثم ارزنی آخر میں ہے اور دوسری جگہ تھا ثم ارزنی بھی، اور تھوڑا سا معمولی سا فرق دوسری جو روایت ہے اس کے بارے میں دوسری بنائی جائے گی۔ مقصود یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، صحابہ کرام کو ایک دعائیہ شکل میں ایک مشورہ اللہ سے دیا کہ بھئی کوئی آپ کا مشکلات ہوں یا کسی کام میں کشمکش ہو، 2 کاموں میں سے کوئی ایک آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس میں خیر ڈالیں، تو اللہ سے دعا مانگے، اس عمل میں اس کام میں خیر مانگے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 2 میں سے یا 3 میں سے آپ چاہتے ہیں اللہ سے کہ میں کون سا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 رکعت نماز کسی بھی وقت، جس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کریں، درود شریف پڑھیں اور یہ دعا مانگے، اور اپنی ضرورت کے مطابق مزید بھی دعا اللہ سے کریں اور اس میں خیر مانگیں۔ اور یہ آسان سا طریقہ ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کرنا چاہیے اور اللہ سے قوی امید رکھنی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اب اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ رات کو آپ پڑھیں اور رات کو خواب آپ کو آئے، یہ ہرگز ضروری نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں خواب کا ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صبح آپ مثال کے طور پر رات کو آپ نے پڑھا ہے، زیادہ آدمی توجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے رات کو، تو رات میں پڑھیں آپ یا جس وقت پڑھیں۔ سونا بھی ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ کو سونا واجب ضروری فرض ہونا چاہیے، بلکہ پڑھ کے دعا کر کے اپنے کام کرتے رہیں، تو سونا ضروری نہیں ہے۔ دعا کریں، نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اور اپنے کام کرتے رہیں۔ رات کو آپ نے پڑھا ہے مثال کے طور پر، اب ضروری نہیں کہ آپ کو خواب آئے گا، اور یا اکثر آپ نے اگر رات کو پڑھا ہے، صبح کے وقت آپ کو آپ اپنی ذہن پہ زور ڈالیں گے، ذہن کام کس طرف جا رہا ہے، آپ کا توجہ آپ کی جس کام کی طرف مائل ہو رہی ہے زیادہ، اس کو آپ اللہ کا نام لے کے شروع کر دیں۔ تو بس یہ آسان سا ہے، اس کو ایک دفعہ الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرُ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے قدرت نہیں، مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر
اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس پر میرے دل کو مطمئن کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1166 ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی، صحیح طور پر عمل کرنے کی، ہم سب کو جتنی مشکلات ہیں ہم سب کی آسان فرمائے، اچھی روزی عطا فرمائے، اچھے رشتے ہم سب کو، جو بہنیں ہیں ان کو عطا فرمائے، جن کی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں، اللہ سب کے اچھے رشتے یا ان کو عطا فرمائے، دنیا آخرت میں سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔